محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روز ایک 12 سالہ بچے سے سموسے خرید لیتا۔ بچہ خوش ہو جاتا۔ میری اس سے دوستی ہو گئی۔ ایک دن کہنے لگا، آپ کو میرے سموسے بہت پسند ہیں، میرے ساتھ چلیں، اپنی امی سے ملواتا ہوں، سموسے میری امی بنا کر دیتی ہیں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک کھنڈر سے گھر کے ٹوٹے دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں الٹے قدموں پیچھے کی طرف بھاگا۔ میں اس عورت سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا کیونکہ میری زندگی کی بظاہر کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو ادھوری رہ گئی ہو۔ میرے پاس شہر کا سب سے شاندار گھر تھا، جس کے ڈرائنگ روم میں رکھی ہر چیز میری کامیابی کی گواہی دیتی تھی۔ میرے گیراج میں کھڑی لمبی اور چمکدار گاڑیاں لوگوں کی آنکھوں میں حسد پیدا کرتی تھیں۔ میرا بینک بیلنس مجھے یہ یقین دلاتا تھا کہ میں دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف دولت کمانے اور خود کو معاشرے کی اس اونچی سطح پر قائم رکھنے میں گزار دیے تھے، لیکن جب دن کا شور ختم ہوتا اور میں رات کی تاریکی میں اپنے عالیشان بیڈ روم کی خاموشی میں تنہا ہوتا، تو وہ تمام تعریفیں اور وہ تمام روب اور دبدبا جیسے کسی گہرے کنویں میں گر جاتا۔ میرے کمرے کی خاموشی مجھے کاٹنے دوڑتی، میرا وہ مہنگا بستر مجھے کانٹوں کی طرح چبھتا۔ میں گھنٹوں چھت کو گھورتا رہتا اور میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا جیسے کوئی بھی قیمتی چیز بھر نہیں پاتی تھی۔ میری روح جیسے کسی بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے سکون کیوں نہیں ملتا۔ دفتر سے گھر کا وہ روزمرہ کا سفر میرے لیے ایک مشینی عمل بن چکا تھا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا اور میرا دماغ حساب کتاب میں الجھا رہتا، لیکن پھر ایک دن میری اس تھکا دینے والی اور بے رنگ روٹین میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی۔ ہلکی ہلکی دھند چھانا شروع ہو گئی تھی اور ٹریفک کا ازدحام معمول سے زیادہ تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ میری نظر سڑک کے کنارے کھڑے ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ شاید 12 یا 13 سال کا بچہ تھا، جس نے اپنے سامنے ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز پر سموسوں کی ایک ٹوکری سجا رکھی تھی۔ اس دھند اور سردی میں جہاں لوگ جلدی سے اپنے گرم گھروں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بچہ پوری یکسوئی اور خاموشی سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور سنجیدگی تھی جو عام طور پر سڑکوں پر چیزیں بیچنے والے بچوں میں نظر نہیں آتی۔ اس نے کوئی میلی سی جرسی پہن رکھی تھی جو اس کے جسم سے کچھ بڑی لگ رہی تھی، لیکن اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور اس کی آنکھوں میں راہگیروں سے ہمدردی مانگنے والی کوئی بھی چمک نہیں تھی، بلکہ اس کی نگاہوں میں ایک محنت کش انسان کا غرور تھا۔ اس کی یہ بے نیازی مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ میں نے گاڑی کو سڑک کے کنارے کیا اور شیشہ نیچے کر کے اسے آواز دی۔ اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک نہایت معصوم اور سچی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ اتنی خالص تھی کہ میرے دن بھر کی تھکان اور دماغی الجھنیں جیسے لمحہ بھر کے لیے غائب ہو گئیں۔ میں نے اس سے سموسے مانگے تو اس نے نہایت سلیقے سے پرانے اخبار کی بجائے ایک صاف ستھرے خاکی لفافے میں سموسے ڈالے اور مجھے پکڑا دیے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور بقایا لینے سے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ شاید یہ چند روپے اس غریب کی بچے کی کوئی مدد کر سکیں، لیکن اس نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا اور بقایا پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بابو جی، میری امی جان کہتی ہیں کہ محنت کی کمائی میں ہی دلی سکون ہوتا ہے اور بغیر حق کے لیے گئے پیسے انسان کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس کی اس سادہ سی بات نے میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ وہ لفظ سکون
جو میرے لیے ایک ناممکن سی چیز بن چکا تھا، وہ یہ بچہ اتنی آسانی سے ادا کر رہا تھا۔ ایک غریب بچہ جس کے پاس شاید سردی سے بچنے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، وہ اتنے یقین سے ضمیر کی بات کر رہا تھا کہ مجھے اپنا آپ اندر سے بہت کھوکھلا محسوس ہونے لگا۔ میں جو ہر چیز کو منافع اور نقصان کے ترازو میں تولنے کا عادی تھا، اس دن اس بچے کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے چپ چاپ پیسے رکھ لیے اور گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس دن کی بعد سے یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں دفتر سے واپسی پر جان بوجھ کر اسی راستے سے گزرتا اور اس کے پاس رک کر سموسے خریدتا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام علی تھا اور باتوں ہی باتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا محور اس کی ماں ہی ہے۔ اس کی ہر بات میں اس کی امی کا ذکر کسی نہ کسی طرح آ ہی جاتا۔ میری امی نے یہ سکھایا ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ جھوٹ بولنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ میری امی کے ہاتھ کے سموسے پورے شہر میں سب سے اچھے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا ذکر اتنے فخر اور محبت سے کرتا کہ مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ میں جتنا اس سے ملتا، میرے اندر کی نفسیاتی الجھنیں اتنی ہی کم ہونے لگتی۔ مجھے اس کی سادگی میں ایک سکون ملتا۔ میں روزانہ اس کے پاس جانے کا بہانہ تلاش کرتا۔ اگر کبھی بارش بھی ہو رہی ہوتی تو میں اپنی مہنگی گاڑی سے اتر کر اس کی چھوٹی سی چھتری کے نیچے کھڑا ہو جاتا اور ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے۔ وہ مجھے اپنے سکول کے قصے سناتا۔ وہ بتاتا کہ کیسے وہ صبح جلدی اٹھ کر پڑھائی کرتا ہے اور پھر دوپہر کو اپنی امی کے ساتھ مل کر سموسے بناتا ہے تاکہ وہ دونوں باعزت طریقے سے زندہ رہ سکیں۔ میں جتنا اس کے قریب ہوتا چلا گیا، اتنی ہی مجھے اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ کیسے یہ بچہ اور اس کی ماں اتنی کمزوری اور غربت کے باوجود اتنے مضبوط کردار کے مالک ہیں۔ وہ کبھی پیسوں کی شکایت نہیں کرتا تھا، وہ صرف یہ کہتا تھا کہ محنت کرنے سے رات کو نیند بہت اچھی آتی ہے، اور اس کی یہ بات مجھے اندر تک گھائل کر دیتی، کیونکہ میں اپنے نرم و گداز خوابگاہ میں کروٹیں بدلتا رہتا تھا اور نیند مجھ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ میری والدہ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، مگر وہ نیند اور وہ اطمینان چھین لیا تھا جو اس غریب بچے کے پاس تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ہماری یہ چھوٹی سی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل گئی۔ میں اس کے لیے کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز لے جاتا، جیسے کوئی کتاب یا سکول کا بیگ، لیکن وہ ہمیشہ ہچکچاہٹ کے ساتھ لیتا۔ اور پھر ایک دن جب میں اس کے پاس رکا تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بڑے مان سے کہا، بابو جی، آپ کو میرے سموسے اتنے پسند ہیں تو آپ آج میرے ساتھ چلیں۔ آج میری امی نے خاص طور پر آپ کے لیے سموسے بنائے ہیں۔ میں آپ کو اپنی امی سے ملواتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو گرم گرم سموسے بنا کر دیں گی۔ اس کی اس پرجوش دعوت کو سن کر میرے اندر ایک عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ ایک اندیکھی سی گھبراہٹ تھی جو مجھے روک رہی تھی۔ مجھے کسی غریب کے گھر جانے کی عادت نہیں تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کی ماں سے کیا بات کروں گا، مگر اس کی آنکھوں میں اتنی امید تھی کہ میں اس دعوت کو رد نہ کر سکا۔ میں نے خاموشی سے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور اس کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چند قدم میری زندگی کو کس قدر خوفناک طریقے سے بدلنے والے ہیں۔ ہم دونوں چلتے رہے۔ شروع میں سڑک کشادہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ راستہ تنگ اور گلیاں خستہ حال ہوتی جا رہی تھیں۔ ارد گرد کا ماحول تیزی سے بدل رہا تھا۔ پختہ سڑکیں اب کچی اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، جن میں کہیں کہیں کیچڑ اور پانی کھڑا تھا۔ میرے چمکدار جوتے اس کیچڑ سے خراب ہو رہے تھے، لیکن میرا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے میرا
لاشعور مجھے کسی آنے والے طوفان سے خبردار کر رہا ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے سینے میں پھیل رہی تھی اور میری سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض ایک غریب بستی کی اجنبیت ہے، لیکن میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ علی میرے آگے آگے چل رہا تھا اور بار بار مڑ کر مجھے دیکھتا اور مسکراتا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ایک سوٹ بوٹ والا بابو جی سچ مچ میں اس کے ساتھ اس کے غریب خانے پر جا رہا ہے۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن میرے اندر کا خوف بغیر کسی وجہ کے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پرانے مکانوں کی بوسیدہ دیواریں جیسے مجھے گرنے والی تھیں کو تیار تھیں۔ ان گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور حبس تھا۔ مجھے اپنے ہی قدموں کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ نفسیاتی طور پر میں انتہائی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی انجانی کھائی کی طرف بڑھ رہا ہوں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ میرے اندر ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی کہ واپس لوٹ جاؤ، لیکن میرے قدم میکانیکی انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ آخرکار ہم ایک پرانے اور لگ بھگ کھنڈر ہو چکے مکان کے سامنے رکے۔ اس گھر کی حالت دیکھ کر غربت چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور اندر کی کچی اینٹیں نظر آ رہی تھی، اور لکڑی کا بوسیدہ دروازہ بمشکل اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر دستک دیا اور خوشی سے بھری آواز لگائی، امی دیکھیں میں کسے لایا ہوں، بابو جی آئے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اندر سے ایک دھیمی اور تھکی ہوئی آواز آئی، آئی بیٹا، اور پھر وہ بوسیدہ دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ سے کھلا۔ اس دروازے کے کھلتے ہی میری نگاہ اس عورت پر پڑی جو اسے کھولنے آئی تھی۔ اس نے ایک پرانی اور دھلی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ وقت اور حالات کی سختیوں کا عکاس تھا۔ لیکن جیسے ہی میری نظریں اس کے چہرے پر جمیں، وہ چہرہ، وہ خد و خال، وہ آنکھیں، میرے دل و دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئیں، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور ایسا لگا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو اور زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میرے سامنے وہ کھڑی تھی جسے میں نے اپنی یادوں کے سب سے تاریک کونے میں دفن کر دیا تھا۔ وہ چہرہ جسے بھلانے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے اور خود کو دھوکہ دیتے ہوئے گزاری تھی۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ میرا سارا غرور، میری ساری دھن دولت، میرا سارا روب اس ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ وہ عورت بھی مجھے دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کے چہرے کی تھکاوٹ کی جگہ پہلے حیرت نے لی، پھر دکھ نے، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کی نفرت امڑ آئی۔ وہ نفرت جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، وہ نفرت جو سیدھا روح میں خنجر کی طرح اترتی ہے۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی میری سماعتوں کو پھاڑ رہی تھی۔ میں اس عورت سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میرا ضمیر جو سالوں سے سویا ہوا تھا ایک دم چیخ پڑا۔ اس کی آنکھوں کی وہ نفرت میرے وجود کو جلا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا علی کچھ سمجھ پاتا، میں وہاں سے مڑا اور بے تحاشا الٹے قدموں پیچھے کی طرف بھاگا۔ میں بس وہاں سے دور جانا چاہتا تھا، اس حقیقت سے، اس چہرے سے، اور اپنے اس بھیانک ماضی سے جو آج اس خستہ حال دروازے کے پیچھے سے ایک زندہ وجود بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھاگتا رہا، گلیاں پیچھے چھوڑتی گئیں، لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اندر کا خوف اور احساس جرم میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی رک نہیں پاؤں گا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن میں پھر بھی پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس چیز سے میں بھاگ رہا ہوں وہ میرے قدموں سے نہیں، بلکہ
میرے ضمیر سے جڑی ہے، اور ضمیر سے بھاگنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میں بھاگ رہا تھا، میری سانسیں میرے سینے میں آگ لگا رہی تھیں، اور مجھے بالکل نہیں معلوم کہ میں نے وہ تنگ اور کیچڑ سے بھری ہوئی گلیاں کیسے پار کی، اور کب لڑکھڑاتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ گاڑی کا دروازہ کھولنا محال ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے میں اندر بیٹھا اور گاڑی کو اندھا دھند دوڑایا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اور مجھے اپنے ارد گرد کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس وہ چہرہ، وہ آنکھیں، اور وہ نفرت بھری خاموشی میرے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میرا دل اتنی شدت زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے پسلیوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں اپنے عالیشان گھر کے پورچ میں پہنچا تو گاڑی کو ٹھیک سے کھڑا بھی نہ کر سکا، اور سیدھا اندر کی طرف بھاگا۔ میرے نوکر مجھے اس بدحواسی کی حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ آنسو کسی دکھ کے نہیں، بلکہ اس خوفناک احساس سے جرم کے تھے جس نے مجھے اندر سے بری طرح کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ عورت جو اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ وہ میری سگی بہن زینب تھی، میری چھوٹی بہن، جس کے ساتھ میں نے اپنا سارا بچپن گزارا۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، میری ہر ایک بات مانتی۔ میں اس بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا، اور میرا دماغ مجھے ماضی کی ان تاریک وادیوں میں کھینچ کر لے جا رہا تھا جنہیں میں نے اپنے سینے کی گہرائیوں میں کہیں بہت دور دفن کر دیا تھا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا، جب میں اور زینب اس بڑے سے گھر کے صحن میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ ابا جان ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن زینب ان کی لاڈلی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بیٹیاں تو گھر کی رحمت ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ ساری دولت، یہ ساری فیکٹریاں، یہ سب کچھ تو میرا ہے، کیونکہ میں بیٹا ہوں، میں وارث ہوں۔ ابا جان نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کی تھی۔ ان کا شمار شہر کے سب سے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، اور ان کی وفات کے بعد وہ سب کچھ میرے اور زینب کے درمیان تقسیم ہونا تھا۔ لیکن میرے اندر کا شیطان اس تقسیم کے حق میں نہیں تھا۔ جب ابا جان اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ زینب اس وقت شادی شدہ تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ابا کی موت کی خبر سن کر دیوانی ہو گئی۔ وہ ان کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی تھی، اور میں وہاں کھڑا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہا تھا۔ لیکن میرے دل و دماغ میں اس وقت بھی صرف اور صرف یہ چل رہا تھا کہ اب اس ساری جائیداد کا کیا ہوگا؟ کیا مجھے واقعی اس دولت کا آدھا حصہ زینب کو دینا پڑے گا؟ جنازے اور رسم کل کے بعد جب تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور گھر میں ایک ہوکا عالم طاری ہو گیا، تو میں ابا جان کے کمرے میں گیا۔ ان کی بڑی سی لوہے کی تجوری وہاں موجود تھی، جس کی چابی میرے پاس تھی۔ میں نے اس تجوری کو کھولا تو اس کے اندر رکھی ہوئی فائلوں اور جائیداد کے کاغذات نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ کروڑوں روپے کی جائیداد تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے علاقوں میں پلاٹ تھے، 2 بڑی فیکٹریاں تھیں، اور کئی بینک اکاؤنٹس تھے جن میں لاکھوں روپے پڑے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر میرے اندر چھپا ہوا لالچ ایک دم جاگ اٹھا۔ مجھے لگا اگر میں نے اس میں سے زینب کو اس کا شرعی حصہ دیا تو میں اتنا بڑا اور طاقتور بزنس مین نہیں بن پاؤں گا جتنا میں بننا چاہتا ہوں۔ میرے اندر کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس دولت کا 1 روپیہ بھی زینب کو نہیں دوں گا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں شہر کے سب سے مکار اور کرپٹ وکیل کو اپنے گھر بلا لیا۔
وہ ایک ایسا شخص تھا جو پیسوں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ سکتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ یہ ساری جائیداد صرف اور صرف میرے نام ہو جائے اور زینب قانونی طور پر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس وکیل نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کچھ پچھلی تاریخوں کے کاغذات تیار کریں گے جن میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ تمہارے والد نے اپنی زندگی میں ہی یہ ساری جائیداد اور کاروبار تمہارے نام منتقل کر دیا تھا۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں زینب کے دستخط چاہیے ہوں گے تاکہ بعد میں وہ کبھی بھی عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹا سکے۔ میں نے اسے کہا کہ دستخط حاصل کرنا میرا کام ہے، بس تم کاغذات تیار کرو۔ اگلے چند دنوں میں اس وکیل نے انتہائی مہارت سے وہ تمام ذیلی دستاویزات تیار کر لی جن کی بنیاد پر میں اپنے باپ کی ساری محنت کا اکلوتا مالک بننے والا تھا۔ میں نے زینب کو فون کیا، اسے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ابھی تک ابا کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ جب میرے گھر آئی تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور پھر سے رونے لگی۔ مجھے اس وقت اپنے آپ پر ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ میں نے نہایت مکاری سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، زینب، ابا جان کے چلے جانے کے بعد کاروبار بہت مشکل میں آ گیا ہے۔ بینکوں نے ہمارے سارے اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں اور فیکٹری کے مزدوروں کو تنخواہیں دینی ہیں۔ اگر ہم نے جلدی میں کچھ بھی نہ کیا تو ابا کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وکیل نے کہا ہے، اگر تم ان قانونی کاغذات پر دستخط کر دو تو مجھے بینک سے پیسے نکالنے اور کاروبار کو سنبھالنے میں قانونی حق مل جائے گا۔ زینب تو ایک انتہائی سادہ اور معصوم عورت تھی جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اپنا سگا بھائی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ اس نے ان کاغذات کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھی اور روتے ہوئے کہا، بھائی، مجھے ان چیزوں کی کیا سمجھ، تم جو بہتر سمجھتے ہو کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے بغیر پڑھے ان تمام ذیلی دستاویزات پر اپنے دستخط ثبت کر دیے اور اس ایک لمحے میں اس نے اپنی ساری جائیداد، اپنے سارے حقوق میرے نام کر دیے۔ اس کے دستخط کرتے ہی میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کی کال اٹھانا کم کر دی۔ اگر کبھی بات ہوتی بھی تو میں جان بوجھ کر مصروفیت کا بہانہ بنا کر فون کاٹ دیتا۔ رفتہ رفتہ ہمارا رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور میں اپنی دولت کی دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ مجھے یہ تک یاد نہ رہا کہ میری کوئی بہن بھی ہے۔ میں نے ان پیسوں سے مزید کاروبار بڑھایا اور شہر کا ایک نامور رئیس بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن قسمت نے ایسا موڑ لیا جس نے میری صفاکی کو اور بھی ننگا کر دیا۔ زینب کا شوہر جو ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا اچانک شدید بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس سے خون کا کینسر ہے اور اس کی بیماری آخری مراحل میں، اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت تھی۔ زینب اور اس کے شوہر کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ابتدائی ٹیسٹوں اور ہسپتال کے چکروں میں ختم ہو گئی۔ زینب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک شام میرے گھر کے دروازے پر آئی۔ اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا کہے لگا رہا تھا۔ جب نوکر نے آ کر بتایا کہ میری بہن آئی ہے تو مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے امیر دوستوں کے سامنے میری کوئی غریب بہن آ کر میری عزت خراب کرے۔ میں فوراً باہر آیا تو دیکھا کہ زینب پورچ میں کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور الجھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ خوف اور وحشت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو پتھر کو بھی پگھلا دے۔
وہ مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ بھائی میرے شوہر کو بچا لو، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر انہیں فوراً سے علاج نہ ملا تو وہ نہیں بچیں گے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تم مجھے میرا حصہ مت دو، مجھے ابا کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنے سر کا تاج بچا سکوں، میں نے ساری زندگی تمہارے گھر کی صفائیاں کروں گی، تمہارے جوتے صاف کروں گی، لیکن خدارا میری مدد کرو۔ اس کے آنسو میرے جوتوں پر گر رہے تھے، لیکن میرا دل اس وقت دولت کے نشے میں اس قدر اندھا اور پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے اس کے ان آنسوؤں میں کوئی بھی درد نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا یہ سب پیسے اینٹھنے کا ایک ڈرامہ ہے، اور اگر میں نے آج اسے پیسے دے دیے تو یہ بہت بار بار مجھ سے مدد مانگنے آئے گی۔ میں نہایت بے دردی سے اپنے پاؤں اس کے ہاتھوں سے چھڑائے اور اسے ایک زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ میں نے پوری رعونت اور تکبر کے ساتھ اس پر چیختے ہوئے کہا، تم لوگ مجھ سے پیسے بٹورنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو، کیا میں نے یہاں کوئی خیرات خانہ کھول رکھا ہے؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ ہے، جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اس گھر کا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ میری ان زہریلی باتوں نے زینب کی روح کو چھلنی کر دیا۔ وہ زمین سے اٹھی اور اس نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں نہ کوئی آنسو تھا اور نہ کوئی التجا۔ اس کی ان آنکھوں میں ایک ایسا سناٹا اور ایک ایسی ویرانی تھی جو آج بھی مجھے یاد آتی ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا، وہ چپ چاپ مڑی اور میرے گھر کے بڑے سے لوہے کے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ اس کی مجھ سے آخری ملاقات تھی۔ اس کے کچھ مہینوں بعد مجھے کسی جاننے والے سے خبر ملی کہ زینب کے شوہر کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے اور زینب اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہیں نامعلوم جگہ چلی گئی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا، بلکہ میرے دل کے کسی تاریک کونے میں ایک ایسا سکون سا محسوس ہوا کہ چلو اب مجھے جائیداد کے حوالے سے کوئی تنگ کرنے والا نہیں کہا۔ میں نے اس کی کوئی تلاش نہیں کی اور اس کی اپنی پرسائش زندگی میں مست ہو گیا۔ میں نے دنیا کی ہر مہنگی چیز خریدی، دنیا کے مہنگے ترین ملکوں کی سیر کی اور خود کو ایک انتہائی کامیاب انسان سمجھتا رہا۔ لیکن میں کتنا بڑا احمق تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب مکافات عمل کا پہیہ گھومتا ہے تو وہ انسان کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اور آج وہ پہیہ پوری قوت سے میرے اوپر سے گزر چکا ہے۔ وہ معصوم بچہ جو اس دھندلی شام میں سڑک کے کنارے کھڑا سموسے بیچ رہا تھا، جس کے چہرے کی معصومیت اور وقار نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، جس کی باتوں میں مجھے وہ سکون ملتا تھا جو میری کروڑوں کی دولت مجھے نہیں دے سکی تھی، وہ بچہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھانجا علی تھا، میرے اپنے خون کا ٹکڑا، میری اپنی بہن کا بیٹا، جسے میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس حال تک پہنچایا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دماغ بری طرح پھٹنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے ہی بال نوچ لیے۔ میں کس قدر گھٹیا، ذلیل اور ظالم انسان تھا، جس نے بچے کی محنت اور خودداری پر شک کر رہا تھا اور جس کے خاکی لفافے میں رکھے سموسوں میں مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ وہ بچہ میری ہی خود غرضی، میری درندگی اور لالچ کی وجہ سے کم عمری میں یتیم ہوا تھا، اور آج بچپن کی اس نازک عمر میں اپنے اور اپنی ماں کے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر سڑکوں پر خاک چھاننے پر مجبور تھا۔ میری ساری دولت، میرے عالیشان کمرے کی ہر قیمتی چیز آج مجھے تانا دے رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کی دیواریں آہستہ آہستہ مجھ پر گر جائیں گی اور مجھے کچل کر رکھ دیں گی۔ زینب کی وہ خاموش لیکن نفرت سے بھری ہوئی نظریں مجھے میرے بھیانک انجام سے ڈرا رہی تھی۔ میں نے ایک معصوم بچے سے اس کا باپ چھینا تھا،
ایک مجبور بہن سے اس کا سہاگ چھینا تھا اور بدلے میں کاغذ کے چند ٹکڑے جمع کر کے خود کو دنیا کا سب سے کامیاب انسان سمجھ رہا تھا۔ میرا ضمیر جو سالوں سے کسی گہری نیند سویا ہوا تھا، آج وہ ایسی بھیانک چیخیں مار رہا تھا کہ مجھے اپنے ہی وجود اور اپنی سانسوں سے شدید گھن آنے لگی تھی۔ میں بستر پر پڑا مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے علی کی وہ ساری باتیں باری باری یاد آنے لگیں، جب وہ مسکرا کر کہتا تھا کہ میری امی کہتی ہیں کہ بغیر حق کے لیے کہ پیسے انسان کا سکون چھین لیتے ہیں۔ مجھے اب جا کر سمجھ آیا وہ بچہ کس حق کی بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے اسی حق کی بات کر رہا تھا جو اس کے سگے ماموں نے غصب کر لیا تھا۔ وہ غریب بچہ سڑک پر کھڑا ہو کر بھی مجھ سے کتنا امیر تھا، اس کا ضمیر کتنا صاف تھا، اور میں کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہو کر بھی کتنا مفلس، کنگال اور غلیظ تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کر دی تھی، اور جب اس کا پچھتاوا مجھے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ میرے کمرے میں اندھیرا پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور اس اندھیرے میں مجھے زینب کے آنسو اور علی کی وہ معصوم مسکراہٹ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور میرے اندر پل پل ایک نئی قیامت برپا ہوتی رہی۔ میں خود کو کسی صورت معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کرے گی جس عورت کا شوہر میری وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ کیا وہ مجھے کبھی معاف کر سکتی ہے؟ میری دولت میرے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ساری جائیداد اس کے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن کیا وہ جائیداد اس کے مرے ہوئے شوہر کو واپس لا سکتی ہے؟ کیا وہ کاغذ کے ٹکڑے اس کے بچے کا بچپن لوٹا سکتے ہیں جو اس نے سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے گزار دیا؟ یہ وہ سوال تھے جو ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگ رہے تھے، اور میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ خدا بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حقوق العباد کا وہ قرض اپنے سر لے لیا تھا جسے اتارنا اب شاید میری زندگی کا سب سے کٹھن اور ناممکن مرحلہ بن چکا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، جب سورج کی پہلی کرن میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے وہ روشنی مجھے تانے دے رہی ہو۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، اور میرا دل و دماغ اور سوچ کر سن ہو چکا تھا۔ میں نے پختہ فیصلہ کر لیا، میں اب اس بوجھ کے ساتھ مزید ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے زینب کے پاس جانا ہی ہوگا، چاہے وہ میرے منہ پر تھوک دے، چاہے وہ مجھے دھکے دے کر نکال دے، لیکن مجھے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی ہی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی اور ابا جان کی جائیداد کے وہ تمام کاغذات نکالے جن پر میں نے دھوکے سے زینب کے دستخط کروائے تھے۔ میں نے ان سب فائل کو میں رکھا اور بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے نکل پڑا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ اب بھی بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ میں نے اسے کس قدر اذیت دی تھی۔ اس کے شوہر کی موت کا براہ راست ذمہ دار میں تھا، اور یہ کوئی ایسا معمولی گناہ نہیں تھا جسے آسانی سے معاف کیا جا سکے۔ میں اسی پرانی اور خستہ حال آبادی کے باہر پہنچا۔ میں نے گاڑی وہیں ایک طرف کھڑی کی اور پیدل ان گلیوں میں چلنے والے لگا۔ آج مجھے ان گلیوں کے کیچڑ اور گندگی سے ذرا بھی گھن نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ سب سے بڑی گندگی اور غلاظت تو میرے اپنے اندر بھری ہوئی تھی۔ میرا ضمیر اس کیچڑ سے بھی زیادہ کالا اور بدبودار ہو چکا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے اس کھنڈر نما گھر کے سامنے پہنچا تو میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے وہی زینب کھڑی تھی۔
میری سگی بہن جس کا بستا ہوا گھر میں نے صرف اپنے ہاتھوں سے اجاڑا تھا، اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا اس کے چہرے پر شدید قسم کا غصہ اور نفرت ابھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں سہا تھا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے پوری طاقت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے بیچ میں دے دیے۔ لکڑی کا بھاری دروازہ میرے ہاتھوں پر زور سے لگا اور میری انگلیوں سے خون رسنے لگا، لیکن مجھے اس درد کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا، کیونکہ میرے اندر کا وجود میرے ظاہری درد سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو کر سیدھا زینب کے قدموں میں گر پڑا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو زینب، میں جانتا ہوں میں درندہ ہوں، میں انسان کہلانے کے لائق نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں نے دولت کے اندھے لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ میں نے تمہارا حق مارا، میں نے تمہارے شوہر کی جان لے لی۔ مجھے جو سزا دینی ہے مجھے جوتے مارو، میرے منہ پر تھوکو، لیکن خدارا مجھے اس عذاب سے نکال لو۔ میرا ضمیر اور مجھے بری طرح سے کاٹ رہا ہے۔ پچھلی رات سے ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ میری ساری دھن دولت، میری ساری جائیداد مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے۔ زینب نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے کی بھرپور کوشش کی اور غصے سے روتے ہوئے چلا کر کہا کہ اب کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے جو تم مجھ سے چھین سکو۔ تم نے میرا سب کچھ تو لوٹ لیا، تم نے مجھے یتیم کیا، پھر تم نے مجھے بیوہ کر دیا، تم نے میرے بچے سے اس کا شفیق باپ چھین لیا۔ آج تم کس منہ سے اپنے اور میرے پاس معافی مانگنے آئے ہو؟ کیا تمہاری یہ معافی اور تمہارے یہ مگر مچھ کے آنسو میرے شوہر کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا تمہارا یہ رونا دھونا میرے معصوم بچے کے وہ آنسو مٹا سکتا ہے جو اس نے بھوک اور شدید سردی میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر سموسے بیچتے ہوئے بہائے ہیں؟ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے شوہر کے قاتل ہو۔ اس کی ہر ایک بات میرے دل پر تیز وار کر رہی تھی، جس طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ 100% سچ کہہ رہی ہے۔ میرے پاس اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے فائل اس کے سامنے زمین پر رکھ دی اور کہا، زینب، یہ ساری جائیداد، یہ سارے کاغذات تمہارے ہیں۔ میں نے سب کچھ تمہارے اور علی کے نام کر دیا ہے۔ مجھے اس غلیظ دولت کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ ساری عمر تمہارے گھر کا نوکر بن کر گزار دوں گا، بس ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا، ورنہ میں اسی چوکھٹ پر اپنی جان دے دوں گا۔ زینب نے اس فائل کو ٹھوکر ماری اور کہا، مجھے تمہاری اس غلیظ اور خون آلود دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے بچے کو اپنے حلال کی کمائی سے بڑا آدمی بناؤں گی، میں اسے تمہاری طرح حرام کا نوالا ہرگز نہیں کھلاؤں گی۔ یہ دولت تم اپنے پاس ہی رکھو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اسی دوران اندر کمرے سے علی کی آواز آئی۔ وہ دوڑتا ہوا باہر آیا اور مجھے زمین پر روتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، بابو جی، آپ یہاں زمین پر کیوں بیٹھے ہیں اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس کی معصوم آواز سن کر میری روح تک کام گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس معصوم فرشتے کو دیکھا جسے میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زینب نے علی کو جلدی سے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، یہ بابو جی نہیں ہیں علی، یہ تمہارے سگے ماموں ہیں، وہی ظالم ماموں جنہوں نے تمہارے باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جن کی وجہ سے آج تم سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہو۔ یہ سن کر علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی مجھے۔ اس معصوم بچے کا دماغ اتنی بڑی اور بھیانک حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر علی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت برا انسان ہوں، میں نے تمہاری ماں پر اور تم پر
ظلم کیا ہے، لیکن اب میں سچے دل سے پچھتا رہا ہوں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولا، امی، بابو جی رو رہے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ بابو جی بہت اچھے ہیں، وہ روز مجھ سے سموسے لیتے تھے اور مجھے سکول کی کتابیں لا کر دیتے تھے۔ امی، ان کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، انہیں معاف کر دیں۔ بچے کی اس معصومیت اور کی اس پاکیزہ محبت نے زینب کے دل میں چھپے ہوئے غصے کی برف کو آہستہ آہستہ پگھلنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ ایک عورت تھی، ایک نرم دل ماں تھی اور ایک بہن تھی۔ خونی رشتوں کی محبت کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتی۔ وہ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتی، لیکن اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو میری رگوں میں تھا۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہیں زمین پر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کئی مرتبہ روتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور کہا، تم نے مجھے بہت دکھ دیا بھائی، تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی، لیکن میں تمہیں معاف صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو۔ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، لیکن میں تمہاری یہ دولت کبھی نہیں لوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چوم لیا اور کہا، زینب، یہ میری دولت نہیں ہے، یہ ابا جان کی زندگی بھر کی محنت ہے، اس پر تمہارا اور علی کا پورا حق ہے۔ یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ تمہارا شرعی حصہ ہے جو میں نے زبردستی غصب کیا تھا۔ اگر تم یہ نہیں لوگی تو میری توبہ خدا کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ میں نے علی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ اس دن اس ٹوٹے ہوئے اور خستہ حال گھر کے صحن میں ہم تینوں دیر تک روتے رہے۔ ہمارے آنسوؤں نے پچھلے تمام سالوں کی نفرتیں، غلیظ فہمیوں اور غلط کینہ پرویوں کو دھو ڈالا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سینے سے کوئی بہت بڑا اور بھاری پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ میں نے اسی دن زینب اور علی کو ان کے اس کھنڈر نما گھر سے نکالا اور اپنے ساتھ اپنے عالیشان گھر میں لے آئے۔ میں نے قانونی طور پر آدھی سے زیادہ جائیداد اور کاروبار علی کے نام منتقل کر دیا اور اس کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ اب علی سڑک پر سردی میں کھڑا ہو کر سموسے نہیں بیچتا، بلکہ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے، اور زینب میرے گھر کی مالکہ کن بن کر رہتی ہے۔ میں نے اپنے حصے کی دولت کو بھی غریبوں اور یتیموں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج جب میں رات کو سونے کے لیے اپنے نرم بستر پر لیٹتا ہوں تو مجھے کوئی انجانا خوف نہیں ستاتا، کوئی میری ذہنی جانب نہیں ہوتی۔ میری آنکھیں بند ہوتے ہی مجھے ایک اور گہری اور پرسکون نیند کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اب میرا ضمیر پوری طرح سے مطمئن ہے۔ میں نے یہ عظیم سبق حاصل کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی جائیداد اور کوئی بھی کامیابی انسان کو وہ دلی سکون نہیں دے سکتی جو رشتوں کے احترام اور حقداروں کو اس کا جائز حق دینے میں ملتا ہے۔ حرص اور لالچ انسان کو اپنوں سے دور کر کے ایک ایسی اندھی تنہائی کا شکار کر دیتے ہیں جہاں انسان خود ہی اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور سچی توبہ صرف زبانی کلامی معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ سچی توبہ تو وہ ہے جس میں تلافی شامل ہو، جس میں انسان اپنے کیے گئے نقصان کو عملی طور پر برا کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے میرا کھویا ہوا اور سکون ہمیشہ کے لیے مل گیا تھا، اور میں نے جان لیا تھا کہ اصل کامیابی بینک بیلنس اور عالیشان بنگلوں میں نہیں، بلکہ رشتوں کی سچی مسکراہٹ اور ضمیر کی پاکیزگی میں چھپی ہے، جس کے بغیر انسان اندر سے بالکل کھوکھلا اور غریب رہتا ہے۔ اب میری زندگی کا واحد مقصد علی کو اس کے باپ کی طرح ایک عظیم اور ایماندار انسان بنانا ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں اپنے والدین کا نام روشن کر سکے اور میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ زندہ رہنے کا اصل مزہ تو تب
اب آیا ہے جب میرے ارد گرد وہ لوگ موجود ہیں جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں اور جن کی دعاؤں کے سائے میں میری ہر صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، لیکن اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں نے اپنے خدا اور اپنے بندے دونوں سے صلح کر لی ہے، اور یہی ایک سچے اور کامیاب انسان کی اصل معراج ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔